نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کے مسائل پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور گزشتہ کئی ویڈیوز میں ہم نے قربانی کے مسائل بیان کیے ہیں کہ قربانی کے لیے کون سا جانور افضل ہے اور قربانی کے لیے کس کس جانور کی قربانی جائز ہے اور کس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانوروں میں کیا کیا عیب ہوں تو ان کی قربانی جائز نہیں رہتی، ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ جانور گھر میں ٹھیک لے کر آئے، اچھا جانور خرید کر لائے، اس میں کوئی شرعی نقص پہ گیا، عذر آ گیا، تو وہ کون سے شرعی نقائص ہیں، عذر ہیں جن کی وجہ سے اس جانور کی اب قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ تمام مسائل ہم گزشتہ ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ہمارے چینل پر جائیں اور ان ویڈیوز کو دیکھیں اور سنیں اور قربانی کے مسائل کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری اسی طرح کی ہر آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پہنچتی رہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ آج ہم جس مسئلے پر گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ہے کہ قربانی کس بندے پر واجب ہوتی ہے، قربانی کب واجب ہوتی ہے اور کس بندے پر قربانی واجب ہے۔ تو بہار شریعت میں لکھا ہے جو شخص 200 درہم کا مالک ہو یا 20 دینار کا مالک ہو، حاجت اصلیہ کے علاوہ، یعنی جو حاجت کا سامان ہے، جس طرح خانہ داری کا سامان ہے، رہنے کا مکان ہے، اگر اپنا ذاتی مکان ہے تو رہنے کا مکان ہے، خانہ داری کا سامان ہے، اور سواری کا جانور یا سواری آج کل کے دور میں موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، اور پہننے کے کپڑے ہیں، ان تمام ضروری چیزوں کے علاوہ اگر کسی بندے کے پاس 20 دینار یا 200 درہم موجود ہوں تو اس بندے پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اگلا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ قربانی کا حکم یہ ہے کہ جب بندے پر قربانی واجب ہو گئی، اس کے پاس 200 درہم یا 20 دینار یا اس کے مساوی رقم گھر میں موجود ہے اور حاجت اصلیہ سے زائد ہے، تو اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کا حکم یہ ہے کہ جو اس بندے کے ذمہ قربانی ہے اس کو کر لینے سے وہ بندہ بری الذمہ ہو گیا، اور اچھی نیت سے کرے، ثواب کی نیت سے کرے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کرے، سنت ابراہیمی کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سمجھتے ہوئے قربانی کرے، ریاکاری کا عنصر نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو امید ہے کہ وہ قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی اور قبول ہوگی، منظور ہوگی، اور آخرت میں بندے کو اس قربانی کا ثواب ملے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 10ویں کو ہی قربانی کر ڈالے، قربانی کے 3 دن اور 2 راتیں ہیں۔ 10ویں ذی الحج کی صبح طلوع آفتاب سے لے کر 12ویں کے غروب آفتاب، 12ویں ذی الحج کے غروب آفتاب تک قربانی کا وقت ہے، یہ ساری گنجائش ہے، یہ 3 دن اور 2 راتیں بنتی ہیں۔ باقی مسائل انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری اسی طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ اللہ حافظ۔